بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی علی ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباب دہن ڈالا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی ذمہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالی تھی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشانہ نبوت اور آگوش نبوت میں پرورش پائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اوالین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں بھی اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اسی لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسی رات جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔